بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 176 میں باب الاستئذان فصل ثالث سے حدیث نمبر 4672 سے لے کر 4676 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم فجاء مع الرسول فإن ذلك له اذن. رواه ابو داود وفي رواية له قال رسول الرجل الى الرجل اذنه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو بلایا جائے اور وہ اسی کے ساتھ چلا آئے جو اس کو بلانے گیا ہے، تو اس کے ساتھ آنا ہی اس کے لیے اجازت ہے. یہ ابو داود کی روایت ہے. اور ابو داود کی ہی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ تاجدار انبیاء نے فرمایا، کسی شخص کا کسی شخص کو بلانے کے لیے اس کے پاس آدمی بھیجنا ہی اس کی طرف سے اجازت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قاصد کے ساتھ آتے وقت مزید اجازت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن عبداللہ بن بسر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن يومئذ عليها ستور. رواه أبو داود. وذكر حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله في باب الضيافة. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم جب کسی کے گھر جانے کے لیے اس کے دروازے پر پہنچتے تو دروازہ کی طرف منہ کر کے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے تاکہ گھر والوں پر نظر نہ پڑ جائے، بلکہ دائیں بائیں جانب کھڑے ہوتے اور پھر اجازت مانگنے کے لیے فرمایا کرتے تھے السلام علیکم. اور دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہونے کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ اس زمانہ میں دروازوں پر پردے نہ پڑے ہوئے تھے. یہ ابو داود کی روایت ہے. اور انس کی یہ روایت قال علیہ الصلاۃ والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ باب الضیافہ میں نقل کی جا چکی ہے. لم یستقبل یعنی دروازے کے مقابل کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب دروازہ کھل جائے گا تو اس طرح اندر کے لوگوں پر نظر پڑ سکتی ہے، بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے. اس حدیث کے آخری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی دور اسلام میں مسلمانوں کے دروازوں پر پردے نہیں ہوا کرتے تھے اور بعد کے دور میں پردے آ گئے ہیں،
لہٰذا اگر نظر اندر پڑنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر سامنے کھڑے ہونے میں ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت کی اصل علت تو نظر کا اندر پڑنا ہے، البتہ نفس سنت پر عمل کرنے کی غرض سے سامنے کھڑے ہونا مناسب نہیں ہوگا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اجازت کے وقت دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہونا چاہیے، وہ دائیں جانب کھڑے ہوا جائے یا بائیں جانب کھڑے ہوا جائے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس باب کی فصل ثالث آخری فصل کی یہ حدیث حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن عطا ابن یسار ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال استأذن على أمي فقال نعم فقال رجل إني معها في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها فقال الرجل إني خادمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها أتحب أن تراها عريانة قال لا قال فاستأذن عليها رواہ مالک مرسلا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے میں بھی اجازت طلب کروں؟ تاجدار کائنات نے فرمایا ہاں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی وقت اس کے جسم کے اعضاء کھلے ہوئے ہوں جو بیٹے کو بھی دیکھنے جائز نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا میں تو اسی کے ساتھ ہی رہتا ہوں، اور رسول کریم نے فرمایا تم اس کے پاس جانا چاہو تو اجازت حاصل کر کے جاؤ۔ اس نے کہا میں اپنی ماں کا خادم ہوں۔ آپ نے فرمایا بہر صورت اجازت حاصل کر کے اس کے پاس جاؤ۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ اس شخص نے کہا ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ضروری ہے اجازت حاصل کر کے اس کے پاس جایا کرو۔ اس روایت کو امام مالک نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس سبق کی طرف اشارہ ہے کہ گھر میں ماں بھی ہو پھر بھی اجازت مانگ کر جانا چاہیے۔ فاستأذن یعنی گھر میں بسا اوقات عورتیں ایسی حالت میں بیٹھی رہتی ہیں جس میں کوئی آدمی پسند نہیں کرتا کہ ان پر نظر پڑ جائے، لہذا ہر صورت میں اجازت مانگ کر اندر جانا چاہیے۔ اجازت کی صورت یہ بھی ہے کہ سلام کے علاوہ داخل ہوتے وقت آدمی کھنکھار کر جائے، جوتوں کی آہٹ بڑھا کر جائے یا دروازے کو جھٹکا دے کر جائے تاکہ اندر کی خواتین کو آنے والے کا اندازہ ہو جائے۔ حدیث میں ماں کا ذکر ہے، مراد وہ تمام عورتیں ہیں جو محارم کے قبیلے سے ہوں۔ ہاں اگر گھر میں صرف بیوی ہو اس طرح کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر پھر بھی اجازت لے کر جائے تو نفس اجازت کا ثواب مل جائے گا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وَأَنَ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ لِي مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مدخل باللیل ومدخل بالنہار فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِي رواہ النسائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم کے پاس رات کو بھی اور دن کو بھی میں آیا جایا کرتا تھا، چنانچہ جب میں رات کے وقت حاضر ہوتا تو آپ مجھے اجازت دینے کے لیے کھنکھار دیا کرتے تھے۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ تنحنح لی، حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حضرت علی کو رات کے وقت تاجدار انبیاء کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت اس طرح ہوتی تھی کہ تاجدار انبیاء کھنکھار لیتے تھے۔ اس سے یہ امر معلوم نہیں ہو سکا
کہ دن کے وقت اجازت کی کون سی علامت مقرر تھی؟ ممکن ہے کہ دن کے وقت حضرت علی کا کھنکھارنا اجازت کی علامت ہوتی تھی، جس طرح کے عام طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ اس طرح کے بعض روایات میں آیا ہے تاجدار انبیاء کا کھنکھارنا عدم اجازت کی دلیل تھی، اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کے کھنکھارنے سے میں واپس چلا جاتا تھا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے تاجدار انبیاء کا کھنکھارنا اجازت اور عدم اجازت دونوں کی علامت ہوتی تھی، تاہم خارجی قرینے سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ اجازت کی علامت ہے یا عدم اجازت کی علامت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت علی کو اجازت کی ایک صورت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، رواہ البیہقی فی شعاب الایمان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سلام سے پہل نہ کرے اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دو۔ یہ بیہقی کی روایت ہے، بیہقی نے اسے شعاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ گویا جو شخص سلام نہیں کرتا اس کے لیے اتنی سخت وعید تاجدار انبیاء نے سنائی ہے کہ جو سلام نہ کرے اسے تم اپنے پاس آنے کی اجازت بھی نہ دو۔ گویا اسے پاس بٹھانا، اس کے ساتھ گپ شپ لگانا یہ تو دور کی بات ہے، فرمایا پاس آنے کی اجازت بھی اس بندے کو نہ دو جو سلام کے اندر پہل نہیں کرتا۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ سلام کرنے کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت اور عظمت و برکت ہے۔